الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج آپ حضرات کے سامنے نماز کے کچھ ضروری مسائل کی طرف توجہ دلانی ہے۔ نماز تمام عبادتوں میں سب سے افضل اور اہم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو چیزیں فرض فرمائی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان تمام میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر، چاہے وہ اپنے وطن میں ہو چاہے وہ سفر میں ہو، فرض قرار دیا ہے۔ اور یہ وہ اہم فریضہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھے گا وہ نماز ہوگی۔ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر ہماری نماز صحیح نکل آئی اور ہم اس سوال میں کامیاب ہو گئے تو آگے کے تمام سوالات میں انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز اور نماز کو اپنے اپنے وقت پر ادا کرنے کی بڑی تاکید فرمائی کہ نماز ہر مسلمان پابندی کے ساتھ پڑھے اور وقت کے اندر پڑھے، اور کوشش یہ کرے کہ ہر بالغ مرد باجماعت مسجد میں آ کر نماز ادا کرے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر بڑی توجہ فرمائی اور تاکید فرمائی ہے، اور خود آپ نے اپنے عمل سے بھی اس کو ثابت کیا کہ صحابہ جہاد کے میدان میں
جنگ کرتے ہوتے اور اسی وقت اگر نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کا حکم فرماتے اور نماز پڑھاتے بھی تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ جنگ کے میدان میں جہاد کے وقت جب کہ میدان گرم ہو تو اس وقت نماز کیسے پڑھی جائے گی، اس کا کیا طریقہ ہوگا، وہ ایک الگ مستقل موضوع ہے۔ لیکن نماز سے کسی بھی حال میں غفلت نہیں، بیمار ہو تو بھی، جوان ہو تو بھی، بوڑھا ہو تو بھی، مرد ہوں عورت ہوں، نماز سے کسی حال میں چھٹکارا نہیں ہے۔ یہ اسلام کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ نماز کے لیے الگ الگ آسانی اور گنجائش پیدا کر دی۔ اگر معذور ہیں، بیمار ہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو اسلام نے اجازت دی کہ بیٹھ کر پڑھ لو۔ بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، لیٹ کر پڑھ لو۔ لیکن نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ سفر میں ہو، اسلام نے اس میں بھی گنجائش دی کہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھ لو۔ موقع نہ ہو، سنت چھوڑ دو، نہ پڑھو۔ اگر وقت ہے، موقع ہے تو سفر میں بھی سنت پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہے، مصروفیت اتنی ہے، تو اسلام نے ہمیں یہ گنجائش اور آسانی دی کہ ہم صرف فرض اور واجب جو وتر ہے اسے پڑھ لیں۔ یہ ایک آسانی اور گنجائش ہے ہماری شریعت کے اندر، لیکن نماز کسی بھی حال میں، کسی بھی صورت میں معاف ہو جائے اس کی کوئی شکل نہیں ہے، معاف نہیں ہے، پڑھنا ضرور ہے۔ اگر نمازیں رہ گئی ہیں تو اللہ کے یہاں پوچھی جائیں گی، اس پر باس پرس ہوگی، گرفت ہوگی۔ اب نماز کس طرح سے پڑھی جائے؟ اگر ہم اکیلے اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو کیسے پڑھیں، اور اگر جماعت میں شامل ہیں تو ہم جماعت کے ساتھ نماز کیسے پڑھیں، بس اسی سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز باجماعت نماز پڑھنے کے لیے ہے صفوں کی درستگی۔ سب سیدھی ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ہماری مساجد کے اندر تو اس کا اہتمام ہے، اس لیے کہ نشان بنے ہوئے ہیں، چٹائیاں صفوں کے اعتبار سے لگی رہتی ہیں، اس لیے بہت حد تک ہماری صف سیدھی رہتی ہے۔ حضور نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسمیۃ الصفوف من اتمام الصلاۃ۔ نماز میں جماعت کے ساتھ جب کھڑے ہو تو اپنی صفیں درست کر لو، سیدھی کر لو، اس لیے کہ صفوں کو سیدھی رکھنا یہ بھی نماز کے کامل اور مکمل اور اعلیٰ درجہ ہونے کی ایک شکل ہے۔ خود حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں صفوں کی درستگی کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، اس لیے کہ وہ کچی مٹی کا فرش ہوتا تھا، نہ کوئی چٹائی، نہ کوئی نشان، تو باقاعدہ آپ صحابہ کی صفوں کو درست فرماتے تھے۔ تو نماز کی سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری صفیں درست ہوں۔ دوسری چیز
ہر آدمی اس بات کا پورا پورا خیال رکھے کہ ہماری لنگی، ہمارا پیجامہ، یا اگر ہم ڈھیلی ڈھالی پینٹ پہننے کے عادی ہیں تو ہمارا تہبند یا ہماری یہ چیزیں گھٹنی یعنی ٹخنے کے اوپر ہونی چاہیے۔ ایک بات یہ سمجھو، یہاں پر بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو پیجامہ یا اس طرح کی پینٹ وغیرہ پہنتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے لیے آؤ مسجد میں اور جماعت کھڑی ہونے لگے تو گھٹی کھول لو، چنانچہ وہ جلدی جلدی اپنے پینٹ اور اپنے پیجامے کو موڑنے لگتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، ہر وقت ہر جگہ اپنے پیجامے اور اپنے پینٹ کو ٹخنے سے اوپر رکھنا ہے۔ یہ مسئلہ صرف نماز کا نہیں ہے کہ نماز میں آئے تو ہم نے اٹھا لیا، نماز پڑھ لیا، پھر اس کو کھول کے پھر نیچے گرا لیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی وعید سنائی ہے، جو لوگ اپنے تہبند، اپنے پینٹ پیجامے کو گھٹی کے نیچے رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ جہنم کی نشانی، جہنم میں جلائے جائیں گے۔ اس لیے دوسری چیز جو ہمیں احتیاط کرنی ہے کہ ہماری گھٹی کھلی ہونی چاہیے اور ہر وقت ہونی چاہیے، صرف نماز کے لیے نہیں۔ تیسری چیز نماز سے متعلق وہ یہ کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارے دو قدم کے درمیان کا فاصلہ مناسب ہونا چاہیے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، ہمارے کچھ نوجوان ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں کافی پاؤں چوڑا کر کے، پھیلا کر کے۔ یہ خلاف سنت ہے۔ بس بیچ کا پاؤں کھلا ہو، اس کے لیے علماء نے یہ بتایا کہ 5 انگلی کی مقدار درمیان میں دونوں قدم کے فاصلہ ہونا چاہیے۔ ہاں، کوئی آدمی ہے معذور ہے یا جسم بہت بھاری لہیم شہیم ہے، وہ اتنے چھوٹے فاصلے پہ نہیں رکھ سکتا، وہ کچھ بڑھا لے، اس کے لیے گنجائش ہے۔ لیکن کوئی عذر نہ ہو اور اس کے باوجود اپنے پاؤں کو بلا وجہ ضرورت سے زیادہ پھیلا کر کھڑا ہوا جائے، یہ خلاف سنت ہے۔ صحابہ جب صفیں لگاتے تھے تو اپنے پاؤں کو اس طرح سے بالکل سیدھا رکھتے تھے اور درمیان کا فاصلہ بیچ کا درمیانی درجے کا رکھتے تھے۔ اسی سلسلے میں ایک بات اور سمجھیے، بہت سے ہمارے ساتھی ہیں جو ان چیزوں پر توجہ نہیں کرتے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور پاؤں یوں رہتا ہے، ایک ادھر کو جا رہا ہے ایک ادھر کو جا رہا ہے، بالکل ترچھا کھڑا رکھتے ہیں۔ یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ سیدھا پاؤں قبلے کی جانب بالکل سیدھا ہونا چاہیے، ادھر ادھر بہکا نہ ہونا چاہیے، دائیں اور بائیں سیدھا۔ یہ نماز کے آداب میں سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب جماعت شروع ہو گئی تو امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ میں شریک ہو جاؤ۔ اقامت کے بعد جب امام نیت باندھے اللہ اکبر تو امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ مقتدی بھی اپنی تکبیر تحریمہ باندھ لے۔ یہ نہ ہو کہ بہت سے لوگ ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ امام نے اللہ اکبر کہا، آپ بھی اس کے ساتھ ساتھ تکبیر کہتے ہوئے اپنی نیت باندھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہہ کر کے نیت باندھو۔ نیت کیسے باندھیں؟ بہت ہماری لاپرواہی ہے۔ اچھے دینداروں کو دیکھا گیا کہ کوئی نیت اوپر کو، کوئی نیچے کو، کوئی بہت نیچے کو، کوئی ہاتھ کو یوں پکڑ کے جھلائے ہوئے ہے، کوئی ایسے رکھے ہوئے۔ یہ سب کے سب خلاف ادب ہے۔ مسئلہ یہ ہے
کہ جب نیت باندھی جائے تو نیت باندھنے کی جگہ ہمارے ناف کے نیچے کا حصہ ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں تحت السرہ، ڈھوڑی، ناف جس کو ہم ڈھوڑی کہتے ہیں، ڈھوڑی کے نیچے یا اس کے اوپر اس طرح سے نیت باندھی جائے۔ بہت اونچے پر، کوئی سینے پہ ہاتھ باندھے ہوئے ہے، کوئی بہت نیچے لٹکائے ہوئے ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور نیت بھی الگ الگ طرح سے، نیت کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی دائیں اور بائیں دونوں ہاتھ کی ہتھیلی کو ایک دوسرے پر یوں رکھ دیا جائے، اور پھر اس طرح سے اپنے چھوٹی اور انگوٹھے کی انگلی سے گٹے کو پکڑ کر یہ 3 انگلیاں بچھائی جائے، اس طریقے پر۔ یہ نیت باندھنے کا مسنون اور ادب والا طریقہ ہے۔ ہاتھ کو جھلائے رکھنا، بس جیسے یہ کوئی بوجھ ہے ایسے پکڑے ہوئے ہیں۔ اچھے اچھے لوگ، میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن اصلاح کی ضرورت ہے، اسے سمجھو اور یہ ذہن میں رکھو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور جو سب سے بڑا ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، تو ہمیں کتنے ادب کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں جو نماز کے اندر ہلتے رہتے ہیں، کبھی اس پاؤں پہ کبھی اس پاؤں پہ، اس طرح سے ہلتے رہتے ہیں۔ اللہ نے منع فرمایا ہے۔ ایک عادت ہوتی ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، بس عادت ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہیں، ہل رہے ہیں، یہ عادت کی چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو تو بالکل قانتین کی تشریح فرماتے ہیں ساکتین، بالکل وقار کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو، اپنے بدن کو جھول مت دو، اپنے بدن کو حرکت مت دو، بلکہ سیدھے کھڑے ہو کہ ہم احکم الحاکمین کے دربار میں کھڑے ہیں۔ اور اگر ہماری جھولنے کی عادت ہے تو اس عادت کو چھوڑنا چاہیے۔ اب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز شروع ہوئی تو طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم نے امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ میں حصے دار تھے، یعنی ساتھ میں تکبیر تحریمہ باندھی، شروع سے شریک ہیں، تو امام اور مقتدی یہ دونوں کی دونوں دعائے ثنا پڑھیں گے۔ امام اپنی، مقتدی اپنی، خاموشی کے ساتھ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ دعائے ثنا ہے۔ امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا، خاموشی کے ساتھ۔ اب اس کے بعد اگر نماز جہری ہے، یعنی فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، جس میں قرات آواز کے ساتھ ہوتی ہے، اور عصر اور ظہر کے اندر سری قرات ہوتی ہے، امام آہستہ پڑھتا ہے، ان دونوں نمازوں کا طریقہ سمجھیے کہ مقتدی کیا کرے گا۔ اگر ہم نے مغرب، عشاء، فجر یعنی جہری نماز میں ہم امام کے ساتھ شریک ہیں، تو امام کے پیچھے ہمیں بالکل خاموش رہنا ہے، کچھ نہیں پڑھنا ہے سوائے ثنا کے۔ ثنا پڑھنے کے بعد ہم خاموش ہو جائیں گے، امام قرات کرے گا اور ہم خاموش رہیں گے۔ کچھ لوگ ہیں، ایک طبقہ ہے جو ہمارے لوگوں کے درمیان شکوک و شبہات اور غلط فہمی پیدا کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ تم امام کے پیچھے صرف فاتحہ نہیں پڑھتے، تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ حدیث میں فرمایا گیا لا صلاۃ لمن لا، اس آدمی کی لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بخاری کی حدیث ہے۔ دھوکہ دیتے ہیں، ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے بہت سے جوان بچے اس دھوکے کے اندر غلط فہمی کا شکار ہو گئے، اور ان کے کہنے پر عمل کرنے لگے، اور اپنے علماء سے سمجھنے کی فرصت انہیں نہ ملی۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں کہا گیا ہے کہ کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہے، لہذا سورہ فاتحہ واجب ہے، نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کے بندے،
یہ سمجھو کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، لیکن یہ کون سی نماز ہے جو بغیر سورہ فاتحہ کی نہیں ہوتی؟ وہ نماز اکیلے پڑھے جانے والی نماز ہے، جو منفرد تنہا پڑھتے ہیں، یا پھر مسبوق یعنی جن کی کچھ رکعتیں چھوٹی ہوئی ہیں، امام کے ساتھ وہ رکعت انہیں مل نہ سکی، اب جو اپنی چھوٹی ہوئی نماز کے لیے وہ کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور کوئی سورت یا قرآن کا کوئی ٹکڑا بھی پڑھیں گے۔ لیکن با جماعت نماز میں جو شریک ہے، چاہے نماز آواز کے ساتھ قرات والی ہو یا خاموشی والی ہو جیسے ظہر اور عصر کی، ان کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر تحریمہ باندھے تو امام کے ساتھ تم بھی تکبیر تحریمہ باندھ لو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جب امام قرات شروع کر دے، چاہے وہ آواز والی قرات ہو چاہے بے آواز والی ہو، فَأَنصِتُوا، حضور فرماتے ہیں کہ بالکل چپ چاپ رہو، بالکل کچھ نہ پڑھو۔ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، اور جب امام سورہ فاتحہ مکمل کر لے اور وَلَا الضَّالِّينَ پہنچے، فَقُولُوا آمین، تو امام بھی آمین کہے گا اور اس کے پیچھے پڑھنے والے جتنے نمازی ہیں وہ سب آمین کہیں گے۔ کیوں آمین کہیں گے؟ آمین اس لیے کہیں گے کہ حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہو گئی، اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ کیا مطلب نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ جب امام آمین کہتا ہے تو مسجد کے اندر اللہ کی جو مخلوق فرشتوں کی ہے وہ موجود رہتی ہے، وہ بھی آمین کہتی ہے، اور امام اور فرشتوں کی آمین کے ساتھ جس مقتدی کی آمین پڑ گئی اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ بہت دھیان سے سنیے، امام کی قرات جب ہو رہی ہو تو کچھ نہیں پڑھنا ہے، بالکل خاموش رہنا ہے، کسی مغالطے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قراءۃ الامام قراءۃ لہ، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ امام جو قرات پڑھ رہا ہے وہ حقیقت میں آپ کی قرات ہے، اور جب آپ نے آمین کہہ دیا تو اس پہ آپ نے مہر لگا دی کہ اے پروردگار، آپ نے ہمارے امام نے سورہ فاتحہ میں جو کچھ آپ سے مانگا ہے اے اللہ اسے قبول فرما لے۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہم استجب، اے اللہ اسے قبول فرما لے۔ صاف صریح حدیث ہے کہ امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا ہے، نہ آواز والی قرات میں نہ خاموشی والی قرات میں۔ ایک مسئلہ اور سمجھو، اگر آپ ایسے وقت میں مسجد میں جماعت میں شریک ہوئے کہ امام صاحب نے قرات شروع کر دی تھی، چاہے وہ الحمد ہو، سورہ فاتحہ ہو یا کوئی سورت ہو، تو ایسے موقع پر اب آپ کو ثنا بھی نہیں پڑھنا ہے، بس نیت باندھ کے سیدھے کھڑے خاموشی سے کھڑے ہو جانا ہے، اس لیے کہ امام کی قرات شروع ہو گئی، اب مقتدی کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، دعائے ثنا بھی نہیں پڑھنا ہے۔ دعائے ثنا اس وقت پڑھی جائے گی جب شروع سے آپ امام کے ساتھ رہے ہوں، تو امام کی ثنا کے ساتھ آپ بھی ثنا پڑھ لیجئے۔ لیکن قرات ہو رہی ہے اور آپ پہنچے ہیں تو ثنا بھی نہیں پڑھنی۔ ہاں، اگر آپ کی کوئی رکعت چھوٹی ہوئی ہے
دوسری میں شامل ہوئے، تیسری میں شامل ہوئے، 4 رکعت والی نماز تھی چوتھی میں شامل ہوئے، تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی نماز 4 رکعت چھوٹی ہے، 2 رکعت چھوٹی ہے۔ تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب آپ اپنی چھوٹی ہوئی نماز کو مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، اس وقت آپ ثنا بھی پڑھیں گے، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی پڑھیں گے، اس وقت تینوں پڑھنا ہے۔ لیکن امام کی قرات شروع ہو چکی تھی، تو اب جماعت میں آپ شامل ہوئے ہیں تو بالکل اللہ اکبر کہہ کے خاموشی سے کھڑے ہو جانا ہے۔ حضور نے فرمایا فَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا فَأَنصِتُوا، جب امام قرات شروع کرے تو تم خاموشی کے ساتھ امام کی قرات کو سنو، اور اللہ کا بھی یہ حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن کی تلاوت کی جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو کان لگا کر قرآن کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور چپ چاپ رہو، خاموش رہو، کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ اب رکوع ہوا، سجدہ ہوا، امام کے ساتھ ہو رہا ہے، امام رکوع میں گیا، آپ رکوع میں جائیں گے، ہم رکوع میں جائیں گے، سجدہ کرے گا سجدہ کریں گے، اٹھے گا اٹھ جائیں گے۔ ہمارا اپنا کوئی زور نہیں ہے امام کی نماز میں، ہمارا امام ہے، وہ امام جو کرے گا ہمیں وہی کرنا ہے۔ اگر آپ کو 1 مرتبہ رکوع یا سجدے کی تسبیح ملی، آپ 1 ہی مرتبہ پڑھ لیجئے، 3 کا موقع ملا 3 پڑھ لیجئے، 5 کا موقع ملے 5 پڑھ لیجئے۔ لیکن جب سمع اللہ لمن حمیدہ، امام نے رکوع سے سر اٹھایا تو آپ بھی اٹھا دیجئے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے بیٹھ جاؤ، جہاں ہو وہیں بیٹھ جاؤ، گھسا نہیں جاتا اس طرح سے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری نماز امام کی نماز کے تابع ہے۔ 1 مرتبہ موقع ملے، 2 مرتبہ موقع ملے، 3 مرتبہ موقع ملے، 5 مرتبہ موقع ملے، پڑھتے رہیے۔ لیکن سمیع اللہ لمن حمیدہ کی آواز آئی، بس ہمیں اپنی تسبیح چھوڑ کر امام کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، جب امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا، مقتدی کو یہ جملہ دہرانا نہیں ہے، مقتدی اس کے جواب میں کہے گا ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد، تینوں طریقہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس طرح سے ہم کھڑے ہو جائیں گے، اب پھر رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا۔ اب اگر ایک مسئلہ سمجھیے، 4 رکعت والی نماز تھی، قعدہ اولا ہوگا 2 رکعت پہ، بہت سے لوگ قعدہ اولا کے درمیان آتے ہیں نماز میں شامل ہونے کے لیے، تو اگر یہ اندازہ ہو کہ امام صاحب قعدہ کر رہے ہیں، دیر سے ابھی کھڑے ہو جائیں گے، تو امام کے کھڑے ہونے کا انتظار کر لو۔ اور اگر آپ امام کے ساتھ شریک ہیں، آپ کی عادت اطمینان سے پڑھنے کی ہے، التحیات امام صاحب نے ذرا جلدی سے پڑھ دیا، امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ کا تحیات مکمل نہیں ہوا، اب کیا کریں؟ ابھی تو آپ یہ سن رہے تھے کہ امام کی وجہ سے اپنا عمل چھوڑ دو، امام کی اتباع کر لو، لیکن تشہد کا یہ مسئلہ نہیں ہے، بس مجھے یہ بتانا ہے۔ تشہد کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کا تشہد باقی ہے تھوڑا سا اور امام صاحب کھڑے ہو گئے، تو آپ جلدی سے اپنا تشہد مکمل کیجئے، پھر کھڑے ہوئیے، یہ افضل طریقہ ہے۔ تشہد مت چھوڑیے۔ مثال کے طور پر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہاں تک آپ پہنچے تھے کہ امام صاحب کھڑے ہو گئے، اب آپ کی 1 سطر کی دعا باقی رہ گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اسے چھوڑنا نہیں ہے۔
آپ اسے مکمل کیجئے، پھر جلدی سے کھڑے ہو جائیے۔ اسی طرح سے یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو شروع سے امام کے ساتھ ہیں، لیکن امام نے جلدی کی، آپ نے اطمینان سے پڑھ لیا۔ وہ لوگ جو اسی رکعت اسی حال میں شریک ہوئے ہیں، دوسری رکعت میں کہ امام صاحب سجدے قعدے میں بیٹھے ہوئے تھے، سجدے سے سر اٹھا کر اور ہم شریک ہو گئے، تو جلدی سے بیٹھ کر اپنا تشہد مکمل کریں۔ وہاں بھی ادب کا افضل طریقہ یہی ہے کہ اگر امام نے تیسری رکعت کے لیے امام اٹھ گئے اور ابھی ہمارا تشہد باقی ہے تو ہم جلدی سے اپنی اتحیات کو مکمل کریں اور پھر اس کے بعد کھڑے ہوں، اس لیے کہ تشہد واجب ہے۔ رکوع سجدے کی تسبیح اور تشہد کے بعد کا درود، یہ درود سنت ہے، اس کے بعد کی دعا مستحب ہے۔ سجدے کے اندر تسبیح کا پڑھنا یہ مستحب ہے، تشہد پڑھنا واجب ہے۔ اس لیے اگر یہ صورت پیش آئے تو اپنا تشہد مکمل کیجئے، تب امام کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ ہاں، چوتھی اور آخری رکعت ہے، قعدہ اخیرہ ہے، اور ابھی ہم درود شریف پڑھ رہے تھے کہ امام صاحب نے السلام علیکم سلام پھیر دیا، آپ نے ابھی دعا شروع بھی نہیں کی، تو اس صورت میں آپ اپنے دعا اور درود کو مکمل نہ کریں بلکہ امام کے ساتھ سلام پھیر دیں، اس لیے کہ ابھی میں نے بتایا کہ درود کا پڑھنا سنت اور اس کے بعد کی دعا اللہم انی ظلمت یہ مستحب ہے۔ اس لیے امام کی اقتداء میں اس مستحب عمل کو چھوڑ دیا جائے اور امام کے ساتھ سلام میں شریک ہو جایا جائے۔ اسی طرح سے بس ایک مسئلہ اور بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا، دعائے قنوت کا مسئلہ جو وتر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ دعائے قنوت واجب ہے، لیکن کبھی ہم سے ہو جاتا ہے، ہم بھی اس میں شامل ہیں، آپ کے ساتھ بھول جاتے ہیں۔ تیسری رکعت میں ہمیں دعائے قنوت پڑھنی تھی، لیکن ہم نے قرآن پڑھ کر کے جلدی سے بھول سے ہمارا رکوع ہو گیا، ہم رکوع میں چلے گئے۔ اب ہمیں یاد آیا کہ ہم نے تو دعائے قنوت پڑھی نہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رکوع سے جلدی سے اٹھ جاتے ہیں، رکوع چھوڑ کر دعائے قنوت پڑھتے ہیں پھر رکوع کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ دعائے قنوت یہ واجب ہے، اور اگر واجب کسی وجہ سے بھول سے چھوٹ گیا تو اب اس کی طرف لوٹ کر دوبارہ ادا نہیں کرنا ہے، بس اس کی تلافی اور جس کو کہتے ہیں اس کی بھرپائی، اس کی تلافی یہ ہے کہ آپ سجدہ سہو کر لیں۔ سجدہ سہو سے چھوٹے ہوئے قنوت کی تلافی ہو جائے گی۔ جان کر تو ہم نے کیا نہیں، بھول گئے، ذہن سے نکل گئی بات، ہو جاتا ہے ایسا۔ اسی طرح سے ایک بات اور آخری، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم بھی اس کے شکار ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے 3 رکعت والی یا 4 رکعت کی سنت کی نیت باندھ لی کہ 4 رکعت سنت پڑھنی ہے، مثلا ظہر کی ہے، 4 رکعت سنت پڑھنی ہے۔ اب ہم جب 2 رکعت پر بیٹھے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ تشہد یعنی اتحیات پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے جیسے کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جلدی میں یا بھول کی وجہ سے ہم درود شروع کر دیتے ہیں، یاد نہیں رہتا۔ اب ہم نے درود پاک کا کچھ حصہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد یاد آیا ہمیں کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہو گئے۔ اب ہم کیا کریں؟ خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر اللہم صلی علی محمد یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ ہمیں یاد آ گیا کہ ہمیں کھڑے ہونا ہے، تو فوراً کھڑے ہو جائیں اور اخیر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، صرف اتنا پڑھنے سے۔
اللہم صلی علی محمد تک، اور اگر آگے پڑھ لیا تو بھی سجدہ سہو ہے۔ لیکن اگر اس سے کم پڑھا، صرف ہماری زبان سے یہ نکلا کہ اللہم صلی علی، اتنا نکلا، پھر یاد آ گیا کہ ہمیں تو کھڑے ہونا ہے، ابھی ہماری نماز کہاں ہوئی، فوراً کھڑے ہو جائیں۔ اب اس صورت میں سجدہ سہو بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہم صلی علی یہ درود نہیں ہے، یہ درود کا ایک معمولی سا حصہ ہے۔ اگر ہم نے کہہ دیا اللہم صلی علی محمد تو یہ درود ہو گیا کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ تو درود جیسے بہت مختصر بھی ہوتا ہے، بہت لمبا بھی ہے، تو یہ مختصر والا درود ہو گیا اور ہمارے کھڑے ہونے میں تاخیر ہو گئی، تو اس کی تلافی سجدہ سہو ہے کہ ہم سجدہ سہو سے اپنی نماز کو مکمل کر لیں، چاہے ہم تنہا پڑھ رہے ہوں چاہے امام صاحب ہوں۔ ہاں، مقتدیوں کے لیے بڑی آسانی ہے، اگر ہم امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور دوسری رکعت تھی اور تشہد کے بعد امام صاحب بھی کھڑے ہوں گے، ہم بھی کھڑے ہوں گے، معلوم ہے سب کچھ، لیکن امام صاحب نے اطمینان سے پڑھا التحیات اور ہم جلدی جلدی پڑھتے چلے گئے، التحیات کے بعد آدھا درود بھی پڑھ گئے، آدھا درود شریف ہم نے پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، یہاں تک پڑھ لیا یا اس سے زیادہ پڑھ لیا۔ اب امام صاحب کھڑے ہو گئے تو ہمیں اپنا درود چھوڑ کے کھڑے ہو جانا ہے، اور ایسی صورت میں ہمارے اوپر کچھ واجب نہیں ہوا۔ تنہا پڑھتے تو سجدہ سہو ہونا واجب ہو جاتا، لیکن چونکہ امام کے ساتھ ہیں، امام کی نماز ہماری نماز ہے، ہماری نماز کا ذمہ دار امام ہے، اس لیے امام کی نماز صحیح تو ہماری بھی نماز صحیح۔ یہ کچھ مختصر سے ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق تکبیر کہنے، نیت باندھنے اور رکوع سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔